آپ مجھ سے زیادہ بیسٹ جج ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمارے کسی ایک آفیسر کے اوپر بھی 3 مہینے میں اگر کسی نے ٹرانسفر پوسٹنگ ہمارا سیکرٹری بورڈ یا ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے کسی بندے نے پیسہ آ کے دے کے پوسٹنگ کروائی ہے، میں اعلان کرتا ہوں میں اسی دن اپنی وزارت چھوڑ دوں گا. ہم نے اتنی سختی کی ہوئی ہے کہ کسی کے لیے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے منع کیا ہے کہ کوئی بورڈ میں جائے ہی نہیں. آپ اپنے چیئرمین کے تھرو، یہاں مشکل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے نئی یوسیز بنائی ہیں. یہاں میرے خیال میں جو سندھ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، جو یوسیز کے نام تھے وہ ایک ہی جگہ 2 کا لی گئی ہیں، نام کو ہٹا کے نمبرنگ کر دی گئی ہے. اس کی وجہ سے کہیں سٹاف ہے کہیں نہیں ہے. آج ہی صبح میرے پاس لوگ آئے مٹیاری سے کہ جو ہماری 30 یوسیز ہیں جس میں سیکرٹری نہیں ہے، لہٰذا سیلریز نہیں مل رہی ہیں. اب یہ لیگل طریقے ہیں. باقی میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ تو چھوڑیں، اس کے علاوہ بھی کسی کام پہ چوری چھپے کچھ ہوتا ہو تو اور بات ہے، لیکن ہماری ڈپارٹمنٹ میں ہماری طرف سے سخت ممانعت ہے. ہاں، جو آپ کا جو آج کا وزٹ ہے اسپیشلی پریس کلب کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس حوالے سے ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری جو سوسائٹیز ہیں ان کو ابھی فنڈس کی ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اسپیشلی بلاک 68 جو ہمارا ہے، نیا بلاک الاٹ ہوا ہے ابھی، وہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اور سنا ہے کہ LDA والوں نے PC1 بھی تیار کر لی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی سرکار اور مدد کی ضرورت ہے کہ آپ یہ فنڈس ریلیز کروانا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. میں اوپر سیکرٹری صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک فنڈ ایلوکیشن ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ڈائریکٹ فنڈس ایلوکیشن نہیں ہوتی، تھرو PND اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہوتی ہے. لیکن میں پرسنل لیول پہ ان کو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کا جلد سے جلد کوشش کریں گے. ایون مجھے CM صاحب کو ریکویسٹ کرنا پڑا کیونکہ فائنانس منسٹر بھی وہ ہیں، ان کو کرنا پڑا، تو فنڈس اویلیبل کرانے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. مکمل طور پر سیاسی بنیادوں یا دیگر ادارے حالیہ دنوں میں واٹر بورڈ کا ایک سپرنٹینڈنٹ انجینئر کو عوامی شکایت پر عہدے سے ہٹایا گیا. وہ ایک سیاسی ڈاکٹر ہے، اس کے بہت قریبی عزیز ہے. عوامی شکایت پر ہٹایا گیا، پانی بیچنے کے الزامات کے ضلع وسیع کو ہٹایا گیا. گزشتہ دنوں پھر اسی افسر کو سیاسی دباؤ سے دوبارہ تعینات کریں گے. اسی طرح مختلف ٹاؤن کے اندر میونسپل کمشنر کا عہدہ جو 18 اور 19 گریڈ کے افسر کے لیے مختص ہے، آپ کو بھی پتا ہے، وہاں 17 گریڈ اور 16 گریڈ کے افسران تعینات کیے جا رہے ہیں مختلف کمشنر. اس طرح تو پورا نظام بھی بگڑ جائے گا اگر اس کو نہیں روکا گیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگین واٹر بورڈ لوکل گورنمنٹ کے انڈر پارشلی ہے. اس کا بورڈ آف مینجمنٹ جو ہے پچھلی گورنمنٹ نے کسی بھی وجہ سے میئر کراچی کے انڈر میں دے دیا ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے کہا کہ ہمیں اگر جس آفیسر کی شکایت آئی ہوگی اور میں نے ہٹایا ہے تو دوبارہ وہ وہاں نہیں لگا ہوگا. اگر ہے تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے اس کا نام واٹس ایپ کر دیں، بولیں، لکھوا دیں. آج ہی اس کا ہم ایکشن لیں گے کہ ہٹا یا گیا تو پھر رکھا کیوں گیا. نمبر 1. جمالی صاحب یہ بتا دیں، سندھ کابینہ کہا جاتا ہے کہ نگران کابینہ غیر سیاسی ہوتی ہے. سندھ کابینہ میں وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ کا جو جھگڑا ہوا ہے ووٹس والے معاملے پر، تو اس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب خوش نہیں ہیں. اس طرح کی کوئی بات ہے؟ اور دوسرا، آپ اس جھگڑے کو کیسے دیکھتے ہیں، وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ والے جھگڑے؟ دیکھیں، میں اس پہ اس لیے کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں فرینکلی ایز اے بردر، کہ ایک طرف ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، ایک طرف ہمارے معزز منسٹر ہیں. ہر ایک کی لیگل اپنی اتھارٹیز ہیں، ان کے اپنے اپنے ویوز ہیں. جب تک کہ ہم یہ میٹر کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا، جب ہمارے سامنے وہ فیکٹس ہمارے سامنے آئے
تو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو مثال کے طور پر آپ کے پریس کلب کی باتیں ہیں، دوستی ہے، دشمنی ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اندر ان ہاؤس سیٹل کی جائیں. اور میں ایز اے منسٹر میری یہ کوشش ہوگی کہ اگر گھر کا جھگڑا ہے، اگر کوئی ہے، مجھے پتہ نہیں فیکٹس کیا ہیں، تو اس کو بیٹھ کے سیٹل کیا جائے. اب آپ نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ سے چیف منسٹر صاحب خوش نہیں ہیں. ٹھیک، اب اس سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی آپ کی سی ایم صاحب سے ملاقات ہو، ان سے پوچھیں. میں اپنے طور پہ ایماندارانہ کام کر رہا ہوں، اور جو آپ نے کہا سیاسی گورنمنٹ ہے، ہمارا کسی کا بھی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، جانے انجانے میں ہر انسان کا کہیں نہ کہیں ایفیلیشن ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم پارٹی کی طرف سے آئے نہیں ہیں. اور آپ کے سامنے ہم نے پارٹیز کو پریفر نہیں کیا ہے کہ اس کو ہم ڈیگریڈ کریں یا اس کو اوپر لے جائیں. تو جب بھی آپ کی سی ایم صاحب سے ملاقات ہو ضرور پوچھ لیجیے اور مجھے بھی بتا دیجیے گا. جام شادی کے ٹائم میں سماج ہندوستان ڈی جی ہوتے تھے، ایک پروپوزل دیا تھا کہ شہر سے باہر ہائیڈ پارک کی طرح ایک مخصوص جگہ بنائی جائے جہاں لوگوں کے جنگ سے جلوس وغیرہ ہو سکے. تو یہ پروپوزل آپ کے پاس ہے کوئی آپ کے پاس؟ اور دوسرے کراچی کے ماسٹر پلان کو ریوائز کر رہے ہیں کہ آپ، کیونکہ 2 نئے شہر بنے، اورنگی ٹاؤن اور سرجانی ٹاؤن، اور یہ تو اس میں کوئی آپ کر رہے ہیں؟ جہاں تک آپ نے جام سعد علی صاحب کے زمانے کا دور کی بات کی، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں بھی یہاں کا شہری ہوں. ایسا کوئی پروپوزل نہیں ہے کہ ہائیڈ پارک کی طرح کہیں باہر جلسے جلوس کی جگہ مخصوص کی جائے. پہلی بات یہ کہ جگہ مخصوص ہونا علیحدہ بات ہے. ہائیڈ پارک کی طرح جو لبرٹی ہے، جو قانون میں ان کو اجازت ہے، شاید ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں گلی کوچوں میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس قسم کا پروپوزل ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ نے کہا دوسرا سوال کہ ماسٹر پلان کا، بالکل ہے. ہم نے جب ویریفائی کیا، پتہ چلا کہ جی کراچی کا جو اوریجنل ماسٹر پلان ہے وہ غائب ہے، وہ ہے نہیں. جس کے اوپر میں نے ڈی جی ماسٹر پلان کو یا پورے جو عہدیدار تھے ان کو کہا کہ آپ کا ذمہ ہے. ماسٹر پلان ایک جگہ نہیں ہے کہ ایک پیپر لے کے غائب کر دو. اس کے لیے 10 جگہ اس کے ہونی چاہیے ریکارڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آرڈر دیا ہے کہ نیو ماسٹر پلان کے لیے ایکسپرٹس ہائر کیے جائیں، اور کراچی کے لیے فیوچر کے 50 سال کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے نیا ماسٹر پلان تیار کیا جائے. اور انشاءاللہ ہم ہوں نہ ہوں ایک چیز اسٹارٹ ہوتی تو بن جائے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت علاقے غیر سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں، نیتن اچھے ہیں آپ، تو جب یہ غیر سیاسی کردار آپ کا ختم ہو جائے گا تو متحرک ہونے کے ناطے آپ کو ابھی تک کن سیاسی جماعتوں نے اپروچ کیا ہے، اور یہاں کے بعد کون سی سیاسی جماعت آپ جوائن کریں گے؟ پہلی بات میں آپ کو یہ کہوں کہ میں اتنا کوئی امپارٹنٹ انسان نہیں ہوں کہ مجھ سے پارٹیوں والے رابطہ کریں. نمبر 1، میں اپنے طور پہ جو ایفرٹس ہیں میں سندھ کے لیے، اس ملک کے لیے کر رہا ہوں. اور فرینکلی ایز اے دوست آپ کو بتاؤں کہ مجھے کسی کی کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. کریڈٹ عزت ذلت اوپر دینے والا ہے. رہا سوال یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کا، یہ اسٹیپ ہے، اگلا اسٹیپ ہے بھی یا نہیں. تو کل کیا ہوگا، کون سی سیاسی پارٹی ہوگی، مجھے نہیں پتہ. لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں. جب مجھے سیاست کے بہت مواقع تھے، جب میں چاہتا تو جو ٹکٹ چاہتا لیتا، جو عہدہ چاہتا لیا، وہ اس وقت بھی میں نے نہیں کیا. مجید عباسی میرے بہت پرانے جانے والے ہیں، ان کو بھی پورا پتہ ہے، اس وقت بھی نہیں لیا. یہ تو کسی ایکسیڈنٹلی میں آ گیا ہوں.
لیکن اتنا شور ہے کہ جب بھی کروں گا تو آپ جیسے دوست سے مشورہ لے کے پھر پارٹی جوائن کریں. چلیں شکریہ. بس یہ ایک دو لے لیں. آخری سوال وہ ایک صلاح الدین کا لے لیں. بڑا ایکشن لیا اور بڑے افراد معطل کیے, انکوائریوں کا بھی حکم کیا, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کریکشن تو اسی طرح ہے, ایکسٹرا جو ہے نا وہ ایکسٹرا فلور تعمیرات ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایس پی سی افراد کے خلاف ریئیکشن نہیں ہوتا, ایون عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جاتے. سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا, آپ دوست ہیں, پرانے لوگ ہیں, میں پھر بھی آج بھی اسی میدان سے کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ اگر بلڈنگ کنٹرول میں, دیکھیں چھوٹی موٹی چیزوں کی میں بات نہیں کرتا ہوں, کوئی کلرک نے کچھ کر لیا, کسی اور نے کیا, لیکن اگر جس طرح کروڑوں کی بات تھی بلڈنگ پلان میں, ایک بھی اگر ویسا بندہ آپ کو وہاں ملے, آپ جا کے وزٹ کریں کہ کوئی وہاں بلڈنگ پلان میں غیر مطلوبہ آدمی کی اجازت نہیں ہے جو پہلے سب کچھ چلائے تھے. لہٰذا میرے نالج میں نہیں ہے کہ رشوت لے کے بلڈنگ پلان میں, میری کلیئر کٹ ان کو انسٹرکشن ہے جو قانون کے دائرے میں ہے اس کو پاس کرنے میں اگر وہ کوئی بھی ہچکچاہٹ کریں گے تو وہ آفیسر نہیں رہے گا. لیکن جس طرح پہلے غیر قانونی کام ہوتے تھے وہ نہیں ہوں گے, یہ آپ کو میں ایشورنس دے رہا ہوں. اور نہ کوئی آفیسر, میں نے یہی کہا کہ نچلی لیول پہ کچھ ہے اس کا میں نہیں کہہ سکتا, لوگ خود بھی چاہتے